حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اخلاص سے صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اگر کوئی دل سے 10 مرتبہ پڑھے تو پروردگار عالم اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب 50 مرتبہ یہ کلمات اپنے لبوں پر لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار صدیقین اور شہداء کے مرتبے والوں میں فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی اپنے دل، زبان اور روح کو یکجا کر کے 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو کہ اس عمل سے افضل ہو، اور اگر کوئی بندہ 500 مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور جنت میں ایسا قرب نصیب ہوگا کہ وہ خوش نصیب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کہلائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ یہ کلمات اپنے دل سے ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جس کی تسبیح پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور گناہوں کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، روح پاک ہو جاتی ہے۔ فرمایا، خوش نصیب ہوگا وہ میرا امتی جو اس کلمات کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے بدلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت کی ہمسائیگی اور اللہ کی رضا ایک ہی وقت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ جب میری روح قبض کرنے کا وقت قریب ہو تو مجھے پہلے سے اطلاع دے دی جائے تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آئے تو پہلے ایک قاصد بھیج دینا تاکہ وہ جان لیں اور عبادت و توبہ کے ساتھ تیاری کر لیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، تم میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، مگر میں نے تو اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے پہلے قاصد بھیجا جائے گا، کیا تجھے میرا وعدہ یاد نہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نرمی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کو قاصد تو بھیجا گیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، کون سا قاصد؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے سیاہ بالوں میں سفیدی کی چمک وہ پہلا قاصد تھا جو بتا رہا تھا کہ زندگی ڈھلنے لگی ہے۔ آپ کی جوانی کی قوت کا کمزور ہونا دوسرا قاصد تھا جو آپ کو خبردار کر رہا تھا۔ دنیا کی رنگینیاں زوال پذیر ہیں اور آپ کے جسم پر بڑھاپے کے اثرات تیسرا قاصد تھے جو آہستہ آہستہ قوت اور صحت کو لے گیا اور آپ کو عبادت و تیاری کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سر جھکا لیا اور فرمایا، واقعی اللہ نے قاصد بھیجے، مگر میں نے ان قاصدوں کو پہچانا نہیں۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اب دیر نہ کرنا، مجھے رب سے ملاقات کا شوق ہے، میری روح اللہ کے حکم سے نرمی سے قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح کو نہایت آرام سے قبض کیا اور ان کی روح کو جنت کی خوشبوؤں میں لے جایا گیا۔ اس وقت ایک نور ان کے چہرے پر ظاہر ہو گیا اور فرشتے ان کی پاکیزگی پر سلام بھیجنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت کا قاصد ہمیشہ ہمارے ارد گرد ہوتا ہے مگر ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ کبھی وہ ہمارے بالوں میں سفید دھاگا بن کر ظاہر ہوتا ہے، کبھی ہماری کمر میں جھکاؤ کی صورت میں، اور کبھی ہمارے دوستوں، ہمارے عزیزوں، ہمارے رشتہ داروں کی جدائی یا ہمارے دل کی کیفیت بدلنے میں۔ یہ سب نشانیاں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اب واپسی کا وقت قریب ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان قاصدوں کو پہچان لے اور تیاری کر لے، کیونکہ جو اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی روح کو بھی آسانی سے نکالا جاتا ہے اور وہ قبر میں بھی نور کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ اللہ والو، حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ان کے 12 بیٹے تھے جن میں سب سے زیادہ محبوب حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے صالح، پاکیزہ فطرت اور نہایت خوبصورت تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صبح اپنے والد سے یہ خواب بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا
کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یوسف کے لیے عظمت اور نبوت کی بشارت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ بھائیوں نے آپس میں سازش کی کہ یوسف کو ختم کر دیا جائے تاکہ باپ کی محبت ہمیں مل جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کریں بلکہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں، وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا اور اسے اٹھا لے گا۔ چنانچہ انہوں نے کھیلنے کے بہانے باپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت یعقوب کو خدشہ تھا مگر بیٹوں نے خوب یقین دلایا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے۔ مگر جب وہ جنگل میں پہنچے تو حضرت یوسف کو ظالمانہ طریقے سے ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں تنہا رہ گئے، روتے رہے اور اللہ کو پکارتے رہے۔ دوسری طرف بھائی گھر لوٹے، یوسف علیہ السلام کا کرتا ایک جھوٹے خون میں رنگا اور کہا کہ بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی تو فرمایا، قمیض تو صحیح سلامت ہے، یہ تو تمہارے نفس کا فتنہ ہے، میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ سے مدد مانگ سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف اس میں آ گئے۔ قافلے والے بہت خوش ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر لے آئے۔ وہاں ایک بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت سستے داموں بیچ دیا۔ مصر کے عزیز یعنی وزیر خزانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید یہ ہمیں نفع دے دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پروان چڑھے۔ ان کی خوبصورتی، علم اور پاکیزگی ہر ایک کو متاثر کرتی تھی۔ جب جوان ہوئے تو زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے ایک دن تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، اللہ کی پناہ، میرا رب بہت اچھا ہے، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی اور وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتنے میں عزیز مصر آ گیا۔ زلیخا نے الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، مگر ایک گواہ نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو مرد سچا ہے۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی، لیکن زلیخا کی شرمندگی کا معاملہ قریبی عورتوں تک پھیل گیا اور وہ یوسف علیہ السلام کے حسن پر طنز کرنے لگیں۔ زلیخا نے ان سب عورتوں کو دعوت دی، ان کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو وہ عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر محبوبت رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بول اٹھیں، یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہی ہے وہ جس پر میں فریفتہ ہوئی ہوں، اور اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے قید اس فتنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگا۔ وہاں دو قیدی آئے جنہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی سچی تعبیر بیان کی اور کہا، ایک تم میں سے بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا قتل ہو جائے گا۔ تعبیر سچ ثابت ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خشک خوشے 7 ہرے خوشوں کے ساتھ ہیں۔ کسی سے تعبیر نہ ہو سکی تو ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور وہ جیل گیا اور خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوشحالی ہوگی، اس کے بعد 7 سال قحط اور پھر 1 سال بارش ہوگی اور لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو باہر بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میری پاکدامنی ثابت کی جائے۔ تب زلیخا اور عورتوں نے سچ قبول کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بری کیا گیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک اناج ذخیرہ کیا اور قحط کے دنوں میں ہر طرف سے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ انہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، مگر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نرمی سے پیش آ کر کہا کہ اگلی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب سے بنیامین کو روک لیا، بھائیوں کو واپس بھیج دیا۔ پھر جب وہ دوبارہ اناج لینے آئے اور مشکل میں پڑے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے
تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں ہی یوسف ہوں۔ بھائی حیران ہو گئے اور شرمندہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اب جاؤ اور میرے والد کو لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص دیا اور کہا یہ والد کے چہرے پر رکھنا، ان کی بینائی لوٹائے گی۔ جیسے ہی قافلہ کنعان پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب قمیص چہرے پر رکھا گیا تو بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یعقوب اور تمام اہل کنعان مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور بھائیوں کو اپنے ارد گرد کھڑا کیا، اور وہی خواب سچ ہو گیا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے جو صبر، وفا، پاک دامنی اور اللہ پر توکل کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اللہ والو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ روایت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغائر میں ذکر کی ہے۔ بعض اہل علم اور بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی دل سے 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی خوش نصیب اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار صدیقین اور شہداء کے مرتبے والوں میں فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی اپنے دل، زبان اور روح کو یکجا کر کے 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا جو اس کے اس عمل سے افضل ہو، اور اگر کوئی بندہ 500 مرتبہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر لے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خود شفاعت فرمائیں گے۔ جنت میں ایسا قرب نصیب ہوگا کہ وہ خوش نصیب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی کہلائے گا، اور اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ یہ کلمات اپنے دل سے ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ درود شریف ہے جس کی ہر تسبیح پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور گناہوں کی زنجیریں کٹتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے دل کا زنگ اترتا ہے، روح پاک ہوتی ہے اور عرش کے قریب خوشبو بکھرتی ہے، اور وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس کے بدلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، جنت کی ہمسائیگی اور اللہ کی رضا ایک ہی وقت میں نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فضل سے بندے کے گناہوں کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ہر جمعہ اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے درود و سلام بھیجتا رہے، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ لہٰذا جمعے کے دن اس خاص درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھ کر ہم اللہ کے فضل کے مستحق بن سکتے ہیں اور اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو دیکھا جو بہت غمزدہ اور پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے ملعون تو کیوں اتنا غمزدہ ہے؟ تو اس نے کہا اے بندے مجھے اس امت کے ایک عمل سے بہت تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرے سارے جال ٹوٹ جاتے ہیں، میرے سارے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں اور میرے قریب آنے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کون سا عمل ہے؟ شیطان نے کہا جب یہ امت اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جس پر رحمت نازل ہو جائے اس پر میرا زور نہیں چلتا اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور میری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ ایک شخص بہت گناہ گار تھا اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا تجھ جیسے گناہ گار کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا میں روزانہ 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ جب میں قبر میں پہنچا اور فرشتے میرے گناہوں کی فہرست لیے کھڑے تھے، اچانک ایک نور ظاہر ہوا اور ندا آئی کہ اس کے گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے
معاف کر دیا۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا جو قبر میں چمکتا ہوا نور بن چکا تھا۔ میں نے پوچھا دنیا میں تو بڑا سخت مزاج تھا، تجھ پر یہ انوار کیسے آئے؟ تو اس نے کہا مجھے دنیا میں درود شریف کی لذت نصیب تھی، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود بھیجتا تھا۔ اللہ نے اس درود کی برکت سے میری قبر کو جنت کے باغ میں بدل دیا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ کے نزدیک سب عملوں سے پیارا ہے۔ درود پاک مجلسوں کی زینت ہے۔ درود پاک تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ کے جس کو بخشا جائے اس کو بھی نفع دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل زنگار سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ نبیوں کے سلطان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت شان ہے، جس نے مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف 3 مرتبہ شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ یہ تمام حکایات اور درود پاک کی فضیلت اہل دل کی تربیت کے لیے ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ درود شریف نہ صرف آخرت کی بخشش کا ذریعہ ہیں بلکہ دنیا میں بھی دل کی صفائی، غم کی دوری اور رزق کی کشادگی کا باعث ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے اور صبح و شام اس ذکر کی بہار سے اپنی زبان کو معطر رکھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کثرت سے بلکہ کثرت با کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔